سسٹم پروموشن. دیکھیں اچھے افسر ہوں گے, میں جنرلائز کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ سب کوئی رگڑ دیتے ہیں. جنرلائز اسی کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھ لیا نا, ہم نے دیکھ لیا کہ 10 مہینے میں انہوں نے پاکستان کی ایسی کی تیسی اپنی ماں کو بیچ دیا. باجوے نے, کسی ایک جنرل نے اس کو روکا؟ سوچیں آپ, 4 جنرل اس کو مل کے کہتے ہیں اسرار بھائی, سارے شمشاد جو ابھی بیٹھا ہوا ہے گھونگھٹ اوڑ کے, چیئرمین جوائنٹ چیف اظہر عباس, اس کا یہ جو اس کا جو سی جی ایس تھا, اس کا جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا ندیم انجم, میں 2-3-4 لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو کور کمانڈر کراچی تھا سعید جو ابھی سی جی ایس ہے. یہ اگر اس کو 4-5 جنرل کہتے کہ باجا نہیں کر نہیں سر آپ نہیں کر سکتے, سر ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے, اس کا باپ بھی نہ کر سکتا. یہ سارے کے سارے حرام خور اس میں شامل ہیں, یہ اس قتل میں یہ شامل ہے, پاکستان کے قتل میں, یہ ہماری ماں کو بیچنے میں یہ شامل ہے. ورنہ اس کی جرت کہ یہ کر سکتا ہے. یہ فوج کا سسٹم خراب ہو گیا. یہ میں اپنے فوجی افسروں کو جو ریٹائرڈ ہے, میں ایک گروپ میں پوسٹ کرتا ہوں, مجھے اتنی گالیاں دیتے ہیں, یہ ایجنٹ ہے, یہ پیسے لیتا ہے, یہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, پاکستان کیوں نہیں آتا, پاکستان آئے ہوں آپ کے ساتھ کریں گے. اور میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں تم کو بتا رہا ہوں یہ ملک تباہ ہو گیا ہے, باجے کی جائے تمہارے سامنے ہے, اور یہ جو مہنگائی کا پہاڑ ہوگا یہ تم پر بھی گرے گا, یہ تمہارے آنے والی نسلوں پہ بھی گرے گا. کہاں تم کیا سمجھتے 24 کروڑ کے 24 کروڑ نکل کے کینیڈا امریکہ چلے جائیں گے, ادھر ہی رہیں گے. بیچارہ سب سے کمزور سب سے غریب پستا جائے گا, جس کے بعد بھی ذرا 2 ٹکے ہوں گے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اور بھاگ جائے گا. تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی, فوج وہ یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. او بھائی پتہ ہے ہم نے اس فوج کو پیسے دینے ہیں, ہم نے اس فوج کو سپورٹ کرنا ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں سے بچائے. ہم نے اس فوج کو پیسے نہیں دینے, ہم نے اس فوج کو سپورٹ نہیں کرنا, ہم نے اس فوج کے لیے جان نہیں دینی جو اپنی بندوقیں ہمارے پر چلائے, جو مجھے غدار کہے, جو میرے بیٹوں کے خلاف کیس کرے, جو ارشد شریف کو قتل کرے, جو سواتی کو اٹھائے, جو گل کو اٹھائے, جو یہ فواد کو اٹھائے, جو عمران کے اوپر گولیاں اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے. ہمیں ایسی فوج کیوں چاہیے؟ ہمیں فوج چاہیے ہمارے دفاع کے لیے. آپ کو 100 میں سے 50 کیا, ہم 100 میں سے 80 روپے دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ہمارے حقوق کا دفاع کریں گے. لیکن آپ حقوق کا دفاع نہیں کر رہے. وہ کہتے جی فوج ساری تو ایسی نہیں. او بھائی یہی تو فوج کی طاقت سے یہ لوگ یہ کرتے ہیں. کون, یہ فوج کے اندر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ان آدمیوں کو روکنے کے لیے. تو میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ فوج کے سسٹم کو ریفارم کرنا, کہ اگر کوئی جرنیل اول تو ایسے ڈکن کمینے گھٹیا غلیظ قسم کے آدمی جرنیل بنے نا. باجوے کا میں آپ کو بتاؤں, اس کا پلٹون کمانڈر ایک اور پلٹون کمانڈر کا, اس کے پلٹون کمانڈر کا ایک اور پلٹون کمانڈر دوست تھا جو مجھے جانتا ہے بہت اچھی طرح, میرے سے سینئر ہے. وہ کہتا تھا یہ آدمی بمشکل لیفٹنٹ کرنل رینک تک اس کو پہنچنا چاہیے تھا. پلین جی سی کہتے ہیں, پلین جی سی, اس کو ایک پھیتی بھی نہیں ملتی جب پاس آؤٹ ہوتے نا. وہ اکیڈمی ایسی ہوتے ہیں, کراس بیلٹ جن کو کہتے ہیں, جنہوں نے بیلٹیں پہنی ہوتی ہیں, اور پھر انڈر آفیسرز ہوتے ہیں. یہ وہ بہت اپوائنٹمنٹس کافی ہوتی ہیں, 30-40 اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. اور اس کے بعد سارجنٹ ہوتے ہیں 3 پھیتی والے, پھر کارپورل ہوتے ہیں 2 پھیتی والے. یہ کمبخت کو پھیتی بھی نہیں لگی ہے. اس کو میں نے پتہ پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بی جمالو کہتے تھے کہ خاندان بغلول, بونگا بغلول. اب آپ سوچے بونگا بغلول آپ کا آرمی چیف بن جائے. اس لیے تو یہ اتنی بکواس کی ہے اس نے آفتاب اقبال کے ساتھ جا کے اور جاوید چودھری کے ساتھ. میں حیران نہیں تو یہ ہے ہی بونگا, یہ بونگا بغلول اس لیے یہ اتنا ڈھکن آدمی ہے. آپ سوچیں اس کے پاس اتنا غلیظ گھٹیا ڈھکن دماغ والا, اور اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی. آپ سوچیں یہ تو جو کہتے ہیں نا بندر کو مشین کا نہیں, بندر کو تو بزوکا دے دی ہم نے. یہ بندر تھا, اس کو بزوکا دے دی, اس کو بزوکے اس نے دی, ڈا میزائل ادھر ادھر, ملٹی بیرل راکٹ لانچر دے دیا ہم نے بندر کو. تو یہ کتنا خطرناک چیز ہے پاکستان کے لیے اسرار, کہ آپ کی اتنی بڑی فوج ہتھیاروں سے لیس, اتنی سخت ڈسپلن والی, اتنی یونٹی آف کمانڈ والی, اس کے اوپر آ کے ایک بندر بیٹھ جائے جس طرح باجوہ بیٹھا اور جس طرح سے منیر بیٹھا. تو یہ اس طاقت کو کیسے استعمال کر رہیں گے, اور جو کر رہے ہیں.
تو ملک کو اس فوج سے بچانا ہے, اس فوج کو ریفارم کرنا ہے کہ یہ ملک کو بچائے. ہمیں اس فوج سے بچنا, اس والی فوج سے, سوچ والی فوج ہائی کمانڈ سے بچنا ہے, اور اس کو ریفارم کرنا ہے کہ یہ وہ ایسی فوج بنے جو ہمیں اپنے ملک بچائے کو ہمارے بچائے. دشمنوں سے. یہ بڑا سمپل سا ہے. ابھی تک تو ایسا لگ نہیں رہا, لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, میں حیران ہوں ویسے حیدر بھائی, کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں کہ یعنی دنیا میں ہسٹری میں کیسے کیسے جنرلز آئے ہیں, کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, اور میں یقین کریں کہ میں دیکھ رہا تھا ایک سروے بھی ہوا تھا جس میں انہوں نے بیسٹ جنرلز جو تھے وہ ان میں انتخاب کیا تھا. اس میں انہوں نے تقریباً کوئی 6600 کے قریب جنرلز جو ہیں ان کو وہ دیکھا, اور اس میں انہوں نے نیپولین بوناپارٹ کو ٹاپ پہ رکھا. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ ہائیسٹ سکور اس نے لیا. تو ہماری کیا اکیڈمیز میں اس طرح کے جنرلز کیوں نہیں پروڈیوس ہو سکتے؟ کیوں نہیں اس طرح کے لوگ آ سکتے جو ملک کے لیے سوچیں؟ یار خدا کے لیے ایک بندہ تو ایسا نکلا ہے جو کہ یار مجھے کوئی کسی پلاٹ شلاٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف اس ملک کے لیے کام کروں گا. ہم ایک بندہ ایسا نہیں پروڈیوس کر سکتے؟ وہ وہ ایک مجھے کسی نے بھیجا جنرل لدڑ کے متعلق, ایک پتہ نہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بڑا جنرل لدڑ انڈین آرمی کا جنرل تھا, وہ پاکستان آیا, اس کی اتنی آؤ بھگت کی, تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے, اوے لدڑ جرنیل ہوئے تے پاکستانی فوج دا جرنیل ہوئے. وہ انڈین جنرل تھا. تو بات یہ کہنے کی ہے اسرار بھائی, ہمارے اچھے افسر آتے ہیں فوج میں, اچھے سلیکٹ ہوتے ہیں, پی ایم اے میں اچھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا, میں اکیڈمی ایس سی او تھا اپنے کورس کا, جس کو سورڈ آف آنر ملنی چاہیے, لیکن اس وقت بھی میں بڑی بکواس کرتا تھا اور بڑا منہ پھڑتا. میرے کمرے کو چیک کرنے آ گئی کمانڈانٹ کی بیوی, میں نے اگلے دن تالا لگوا کے کہہ دیا, جب وہ آئے تو اسے کہنا تالا لگ گیا, تو بڑی خیر. وہ تو اچھے ہمارے بڑے اچھے افسر ہوتے ہیں, اوپر تک بھی جاتے. اب عاصم منیر سورڈ آف آنر ہے او ٹی ایس کا, میں تو اس حیران ہوں کہ یہ تھی کوالٹی افسروں کی او ٹی ایس میں, کہ اس جیسا ڈھکن آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ خانہ کعبہ میں جانا ہے تو کیا کپڑے پہن کے جانے ہیں, اتنی اس کی سینس آف ججمنٹ اینڈ پروپورشن, سینس آف پروپورشن اینڈ ججمنٹ نہیں. اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں ٹینٹ میں جا رہا ہوں کنگ ولی عہد محمد بن کے ساتھ ملنے, اور اپنی ایس ڈی میں جا رہا ہوں نا ایسے اکڑو کر کے اپنے جو ہے نا نکالے ہوئے سائڈ پیچنے. مطلب دس گائے ہیز نو سینس آف ججمنٹ اینڈ پروپورشن, اور یہ لیفٹیننٹ جنرل, یہ آرمی چیف بن گیا ابھی. تو اگر اس قسم, تو یہ ہوا کیوں کہ یہی میں کہتا ہوں, یہ مارشل لاء نے تباہیاں کی, یہ ایکسٹینشنز نے تباہیاں کی. ایوب رہا اپنی مرضی کے جرنیل بنائے, ضیاء اپنی مرضی کے جرنیل بنائے. لائلٹی نمبر 1 فیکٹر, پروفیشنلزم بھی ضرور ہوگی, ہاں اس کو بنا دو ٹھیک ہے, بنائن ہے, میرے خلاف اگر نہیں ہوگا تو چلو یہ ٹھیک ہے. مشرف میں بھی یہ ہوا, کس نے پروموٹ کیا ہے رائل کو, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں ہیں صاحب بھائی. اب لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس میں تھوڑا سا اس لحاظ سے مجھے تھوڑا سا سمجھائیں. میں تو یقین کریں جب یہ آفتاب اقبال اور جاوید چودھری ساری ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا, تو مجھے تو اپنا فیوچر جو ہے وہ عجیب سا لگا. میں نے کہا یار یہ اگر یہ پروڈکشن ہاؤس کھول لیتے تو شاید بہتر بزنس کر سکتے تھے. لیکن یہ جب اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ اسٹریٹجی چاہیے ہے, اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک آ جاتا ہے, مجھے یاد آ جاتا ہے وہ جب ہم ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں پڑھا کرتے تھے تو کلاوزوٹس کو پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آپ کو پتہ ہے پرشین جنرل جو تھا اور ملٹری تھیورسٹ تھا, تو اس نے کس طرح اسٹریٹجی کے بارے میں لکھا ہے, سارا کچھ لکھا ہے, اور اس نے گاڈ آف وار کہا تھا نیپولین بوناپارٹ کو. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر جنگ ہو جائے تو کیا یہ پھر مخالف جنرلز کی بھی جا کے ویڈیوز بنائیں گے یا آڈیوز بنائیں گے؟ کیسے جنگ لڑیں گے, کس طرح لڑیں گے؟ وہ کسی نے ایک بھیجا ہے, ایک توپ کے اوپر بڑا سا کیمرہ لگا ہوا ہے کہ اگلی 23 مارچ کو یہ نیا ہتھیار جو ہے سب سے بڑا کیمرہ ہے جو کہ انڈین جرنیلوں کی ویڈیوز بنائے گا, اس کو ہم شو کیس کریں گے 23 مارچ کی پریڈ میں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. یو نو دی ادر بگ پرابلم, کہ آپ کی جو غلطیاں خامیاں ہیں نا, جب تک آپ ان کو نہیں اسٹڈی کریں گے نا, آپ کبھی آگے نہیں.
ہم نے اپنی 65 کی جنگ کی جو ہماری خامیاں تھی ہم نہیں اسٹڈی کرتے ان ڈیٹیل. نہیں ہماری کرتے. جو 71 کی جنگ کی خامیاں تھی ہم نہیں اسٹڈی کرتے. ہماری جو کارگل کی خامیاں تھی نہیں اسٹڈی. اگر یہ ان کو اسٹڈی کریں ایکسپلور کریں کہ یار یہ کیا وجہ تھی یہ فیل ہاں ہوئے آپریشن. وہ ایک کمانڈ کا ایشو تھا, سپلائی چین کا ایشو تھا, لیک آف ریسورسز کا ایشو تھا, یہ مطلب کیا ایشوز کیا تھے جس کی وجہ ہاں. سے ہم فیل ہوئے. نہیں, ان کا کام ہی کسی اور چیز پہ, ان کا کام سیاستدانوں سے جوڑ توڑ کرنا اور فلانا کرنا. میں اور آپ کو بتاؤں, میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے, جنرل آفیسر سے بھی. تو میں نے 2-3 دفعہ دیکھا کہ جب وہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی وہ یہی ہو رہی ہوتی تھی کہ یار تم گھر کیوں جی ٹائلن لوائیاں نے, اور تم فلانی چیز کس تم لئیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ گھر کیسا ہو گیا, کہ یہ ہونا چاہیے, بیڈ روم کیسا بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ کیا لیول ہے ہمارا. مطلب ہمارے جو اتنے بڑے بڑے آفیسر, ایک جنرل کے اوپر آپ کو پتا ہے ہمارا اربوں روپیہ لگتا ہے قوم کا, تو کیا اس یہ طرح کے پروڈکٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں جی؟ یہ جو نا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ پروڈکٹ, بالکل یہی پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اسرار بھائی. میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انلیگل کمانڈ جو ہے نا, انلیگل آرڈر, اس کا ماننا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا جو آپ کو آرڈر دے رہا ہے. جتنا جرم اس کا ہے اتنا جرم آپ کا, اگر آپ مانتے. ہماری فوج جو کہ 1857 کے بعد انگریز کی بنائی ہوئی فوج کا کلچر ہے کہ آپ نے اپنے بالا افسر کے حکم کو جو ہے غلط یا صحیح آپ نے ماننا ہے. یہ ایک ان ریٹن لا ہے, ان ریٹن, آفیشیل تو نہیں ہے. آفیشیل تو ہے کہ آپ جب تک ہم اپنی فوج کے اندر ایک سسٹم ایسا نہیں رکھیں گے اومبڈسمین کا, وسل بلوئنگ کا, کہ جہاں پر ایک کپتان, ایک میجر اس کو کہتا ہے کہ یہ اعظم سواتی کو جو ہے نا اس کو الٹا لٹکاؤ, اس کی ٹانگیں کھولو اور اس کے اندر مرچیں ڈالو, اور وہ کہے کہ نہیں سر دس از این انلیگل آرڈر, آئی ول ناٹ کیری اٹ آؤٹ. صحیح بات ہے, اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہہ جی کہ انف از انف, اور یہ باقاعدہ کہ جی ایمپرر ہیز نو کلوتھس. جس دن آپ دیکھیں نا, وہ ڈرتا کیوں ہے کہ میری نوکری جائے گی, مجھے نوکری جائے. زیادہ کوپ کیا جائے, کہیں مجھے ہی نہ پکڑ کے الٹا کر کے سواتی کے ساتھ لٹکا کے میرے اندر بھی مرچیں ہی نہ ڈالیں. یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ سسٹم, یہ فوج کی سوچ کا, ہمارے این سی او جے سی او جوان افسر کی سوچ تبدیل کرنی ہے کہ تم نے غیر قانونی حکم نہیں ماننا. تم اتنے ہی مجرم ہو اس غیر قانونی حکم ماننے سے جتنا مجرم ہے جس نے تمہیں حکم دیا ہے. جب تک یہ اپنا وہ کہتے ہیں نا ایک نائکے کا ہے نا, جسٹ سے نو, جب تک تم یہ نہیں کہے ہوگے کہ سر یہ میں حکم نہیں مان سکتا, یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, یا آپ مجھے اس کو لکھ کے دیں, جب آپ لکھ کے دیں گے سر پھر میں اس کو دیکھوں. صحیح بات. ہم لوگ ہزاروں سال کی غلامانہ ہماری کیفیت ہے, اور اس کی وجہ سے ہم یہ اتنے ذلیل اور کمینے ہم کیفیت کا عکاسی کرتے. فوج میں بھی, پولیس میں, بیوروکریسی میں, کاروبار, سیولین میں, ہر جگہ الٹا پھر لیٹ جاؤ. وہ کہتے ہیں خوش آمد کار آمد. خوش آمد کار آمد. تو اس لیے اب آخر میں حیدر بھائی مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو ہم حلف اٹھاتے ہیں, ہر بندہ حلف اٹھاتا ہے, پریزیڈنٹ سے لے کر نیچے تک, آرمی چیف صاحب بھی, ان کا بھی پی ایم اے میں بھی حلف ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, فوج کا بھی سارے کے سارے اٹھاتے ہیں. تو جب ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کرنا ہوتا, جب ہم نے اس کی آنر نہیں کرنی ہوتی, تو پھر ہمیں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے جی؟ بند کر دیں اس کو, یہ حلف اٹھانے کو. کاغذی کاروائی, ویسے میں بھی اس کا گلٹی ہوں. میں نے بھی حلف اٹھایا تھا اپریل 1976 میں. 5 جولائی 1977 کو جب مارشل لا لگا, 6 جولائی کو میں نے بھی ٹوپی پہنی, بوٹ پہنے, بیلٹ لگائی, وردی پہن کے, اور جو حکم تھا وہ کر لے. یہ دیر از سم تھنگ رانگ. اچھا, اس وقت مجھے تو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ غلط کام ہے. میں نے تو ریزائن اس لیے کیا, 4 میرے ریزگنیشن ہوئے, 5 سال لگے مجھے فوج چھوڑنے میں. میں نے فوج چھوڑتے ہی سیاسی پارٹی جوائن کر لی, حالانکہ 2 سال 4 سال کا اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں, کپتان تھے کون پوچھتا ہے. میں نے تحریک استقلال جوائن کر لی ایئر مارشل خان کی, جو سب سے اس وقت اپوزیشن میں تھا ضیاء الحق کے. لیکن اب تو سب کو پتا ہے,
اور یہ فوج کے اندر یہ جرنیل اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ یہ جونیئر افسروں کو برین واش کر رہے ہیں کہ عمران بڑا گندا آدمی ہے، عمران بڑا ذلیل آدمی ہے، عمران محب وطن نہیں ہے، عمران ملک کا دشمن ہے۔ آپ سوچیں، پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر جس کے پاس 80-90% پاپولیرٹی ہے، اس کو خلاف آپ اپنی فوج جن کے پاس بندوقیں ان کو آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ سوچیں یہ کتنا بڑا ظلم کرے۔ ان کو معاف نہیں کرنا اسرار بھائی، ان کو معاف نہیں، ریفارم تو انشاءاللہ کریں گے، ان کو لٹکا کے چھوڑنا ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا اس کا، کیونکہ وہ مجھے تھوڑا سا نا وہ قتیل شفائی کے ایک دو شعر یاد آ رہے ہیں۔ قتیل نے کہا تھا کہ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو ان کا آخری شعر میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بڑے زبردست ان کا شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے ستون پر، قائم ہے قتیل اب یہ میرے سر کے ستون پر، بھونچال بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا۔ تو یہ جو مرضی کر لیں، جب عوام کھڑی ہو جائے، جب عوام یہ طے کر لے کہ ہم نے اپنے آپ کا حق لینا ہے، تو میرا خیال ہے جس طرح آپ کوششیں کر رہے ہیں، اس طرح آپ کے ساتھی دوسرے بھی کوششیں کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے مایوسی یا کسی بھی اس طرح کی کوئی چیز کی ہمیں گنجائش نظر نہیں آتی۔ نہیں، مایوسی تو نہیں ہے، میں تو کہ آپ نے گائیڈ ضرور کرتے رہنا ہے لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ نکلیں۔ ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں زمان پارک پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا، رات کو خواتین آ کے بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ، بچے سے لے کے آ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں اسرار بھائی، جو مجھے سب سے خوشائن چیز اب لگ رہی ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو شروع ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز میں ریڑھ کی ہڈی میں نا ان کو کوئی انجیکشن ملا، یا شاید یہ انتظار پتہ نہیں کس چیز کا کر رہے تھے، خوف ان کا، بیکاز انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ تو ملک کو بالکل یہ تباہ و برباد کر دیں گے اگر ان کو نہ روکا گیا۔ مجھے تو ایک بہت سینئر سپریم کورٹ کے لائر نے کہا ہے، مہدی صاحب یہ ان کا باپ بھی مارشل لاء نہیں لگا سکتا اور ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نہیں آ سکتا، کوئی ہمارے کورٹ ان کو اجازت نہیں دیں گے، یا تو ان کو سارے ججز کو بند کر کے جیل میں ڈالنا پڑے گا، کورٹس نہیں اجازت دیں گے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات جو ابھی آج کا جو کیس تھا جسٹس اعجاز الاحسن اور تین رکنی بینچ تھا، انہوں نے ہے مظاہر نقوی صاحب انہوں نے آفیشلی بھیج دیا، ہاں، چیف جسٹس کو کہا ہے کہ جی یہ جو کیس ہے نا آپ اس کا سو موٹو ایکشن دیں، یہ بہت ویری امپورٹنٹ۔ اور اب وہ انہوں نے سوری نہیں کچھ نہیں، اب کیا کہہ رہے اور وہ جو ابھی 71 یا 70 استعفے ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی غلط انہوں نے کیے، ان کو بھی واپس کرو لاہور ہائی کورٹ میں۔ سو دیکھیں عمران، لوگ کہتے ہیں جی عمران سے بات بہت آگے نکل گئی، اب تو پاکستان کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں بات سنو، اور کرے گا کون؟ تم تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، سگریٹ پیتی ہو، سگار پیتی ہو، چائے پیتی ہو، واٹس ایپ پہ 3 باتیں کر کے چپ کر کے، جان تو اس نے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے سامنے آ گیا، لڑے گا کون؟ وہی لڑے گا، غریب آدمی لڑے گا، محب وطن بندہ لڑے گا۔ حیدر مہدی ایسا نہیں لڑے گا چپ کر کے بڑے مزے سے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اسرار خزانہ کے ساتھ روز باتیں کرتے۔ ہاں ہم بھی ڈرتے ہیں نا یار، میں پاکستان جاؤں یہ تو مجھے پتہ نہیں کتنے کا بوٹی کر کے یہ مجھے چرسی تکے میں جا کے کھلا دیں لوگوں کو، لیکن جو ان لوگوں کا سوچے جو پاکستان میں ہے، جو ابھی بھی میری طریقے سے کھل کے باتیں کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو ڈر نہیں لگتا، جہادی تو اصل وہ ہیں اسرار بھائی۔ ہماری فوج کو اس کو اپنے آپ سے بچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس فوج سے بچانا ہے کہ یہ فوج کل کو ایسی فوج بنے جو ہمیں بچا سکے ہمارے دشمنوں کے لیے۔ یہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جانا ہے دماغ میں تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کرے گا آپ کی کوششیں جو ہے کامیاب ہوں گی، اور پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ہم اس کو ابھرتے ہوئے ستارے کی طرح دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو مائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو، مجھے اسراق ثنا کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم، خدا حافظ.